باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ آج آپ کو اللہ کی عطا سے ایک روزہ اور مل گیا ہے۔ چاند پاکستان بھر میں ابھی تک کہیں شہادت نہیں آئی، انڈیا میں بھی چاند نہیں ہوا۔ انشاءاللہ جمعہ کو عید ہوگی اور ڈبل عید ہوگی، جمعہ بھی عید ہے، عید بھی ہوگی۔ حالانکہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر ہر مسلمان افسردہ ہے، دکھ ہے کہ 57 اسلامی ملک کیوں نہیں آواز بلند کر رہے مل کر، اور کیوں کوئی کارروائی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ فرمائشی پروگرام آج آپ سے وعدہ تھا کہ اگر رات ملی تو آپ کی فرمائشیں پوری کروں گا۔ پہلی فرمائش حضرت مولانا غلام رسول صاحب عالم پوری، بہت بڑے عالم تھے، ولی اللہ تھے۔ پاکستان بننے سے پہلے کی بات، انہوں نے پنجابی شاعری میں جو کلام لکھا ہے وہ آج بھی محبت والے شوق سے پڑھتے ہیں۔ قصیدہ غوثیہ شریف کا بھی انہوں نے پنجابی میں ترجمہ شعروں میں کیا ہے۔ پرانے وقتوں میں جو آبادی تھی ہندوستان میں وہ مکس تھی، ہندو، سکھ، مسلمان وغیرہ۔ ہندوؤں کے ہاں شادی ہوئی، بہو لے کر لوگ گھر آئے، ان کے ہاں رسم تھی جب بہو گھر آتی تھی اس کو لڈوؤں کا تھال دیتے تھے کہ مندر میں جاؤ، جو جن کو وہ بتوں کو خدا مانتے تھے وہاں پر لے جاؤ۔ وہ کوئی ایک آدھا لڈو وہاں پر جو ہوتا تھا مجاور وہ نکال کے لے لیتا تھا، باقی واپس آ جاتے تھے۔ یہ لڑکی کبھی مندر نہیں گئی تھی، گھر والوں نے تھال دیا کہ جاؤ، اور وہ بتوں کا کہا کہ ان کو کھلا کے آؤ، ان کو کھلا کے آؤ۔ اس نے تھال لیا، وہ مندر میں آ گئی، آگے ایک بت رکھا ہوا تھا جو نصب کیا ہوا تھا، وہ اس کے منہ کو لڈو لگا رہی ہے، وہ کھاتا نہیں کیونکہ بت کھاتے نہیں۔ وہ گھر والوں نے کہا تھا کھلا کے آؤ، تو وہ کہنے لگی کھاؤ ورنہ گھر والے مجھے کہیں گے کہ یہ کھلا کے نہیں آئی۔
وہ بار بار اس کے منہ کو لگا رہی ہے، کھا لے کھا لے۔ پیچھے مندر کے پیچھے مکان پر اوپر والی منزل میں حضرت مولانا غلام رسول صاحب عالم پوری ادھر سے گزرے، کھڑکی سے دیکھا کہ لڑکی ہے، دلہن ہے، اور بت کو کہہ رہی ہے لڈو کھانے کو، مگر وہ کھا نہیں رہا۔ تو حضرت صاحب نے وہاں سے پکارا، جب وہ کھلا رہی ہے تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کھا۔ اللہ والے کی منہ سے نکلا، اس بت نے کھانا شروع کر دیا۔ یہ کھلاتی گئی، وہ کھاتا گیا، تھال خالی ہو گیا۔ یہ بڑی خوش ہو گئی کہ میں نے کھلا دیا، گھر والے بھی خوش ہوں گے کہ میں کھلا کے آئی ہوں۔ یہ خالی تھال لے کر جب گھر گئی، ان کا لڈو کہاں ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا بت کو کھلانے کے لیے، میں نے کھلا دیے۔ انہوں نے کہا بت کبھی کھاتے؟ تو پھر بھیجا کیوں تھا تم نے؟ اگر کھاتے نہیں ہیں تو تم نے ہی تو کہا تھا کہ جاؤ کھلا کے آؤ، میں کھلا آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم شاید کسی اچھے گھر کی لڑکی نہیں لائے ہیں، یہ خود کھا گئی ہے، نام اس نے بتوں کا لگا دیا ہے، بت تو کبھی کھاتے نہیں۔ انہوں نے اس کے منہ پر اتنی بات کہہ دی کہ بت تو کھاتے نہیں۔ اس نے کہا تم نے ہی مجھے بھیجا تھا کھلانے کو، میں نے کھلائے اور اس نے کھا لیے۔ وہ کہنے لگے اگر تو سچی ہے تو چل دوسرا تھال لے کر چلتے ہیں، ہمارے سامنے کھلا۔ اگر انہوں نے کھا لیے تو تو سچی ہوگی، نہیں کھائے تو پھر تو جھوٹی ہے، پھر تجھے واپس گھر جانا پڑے گا۔ اب یہ گھبرا گئی، یہ کیا بات ہے؟ اس نے کھلائے تھے، وہ بڑے شوق سے تھال لے کر دوبارہ آئی، لوگ ساتھ تھے، وہ پھر کھلا رہی ہے، وہ بت کھاتا نہیں۔ منتیں کر رہی ہے، تو نے پہلے سارا تھال کھایا ہے، اب پھر کھلا رہی ہوں، کھا لے۔ تو نے نہ کھایا تو پھر میری عزت بھی نہیں رہے گی، میرا گھر بھی نہیں بچے گا۔ وہ رونے لگ گئی، مگر بت کھاتے نہیں، اس نے کھایا نہیں۔ اس کو اچانک یاد آیا کہ یہ پہلے بھی نہیں کھا رہا تھا، وہ بابا جی پیچھے سے بولے تھے تب اس نے کھایا تھا، یہ پہلے بھی نہیں کھا رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کے کہا بابا جی اس کو کہو نہ کھائے۔ جب پکارا حضرت پھر سامنے آئے، فرمایا جب کہہ رہی ہے تو کھاتا کیوں نہیں ہے؟ کھا۔ اس نے کھانے شروع کر دیے، سب نے دیکھا تو سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ ہمارے ایسے بزرگ تھے، ایسے اللہ والے تھے۔ اس واقعے کی فرمائش کی تھی، میں نے یہ سنا دیا۔ دوسرا واقعہ، حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے ولی اللہ بزرگ، یہ حضرت سری سقطی کے بھانجے ہیں، ایک زمانے میں شاہی پہلوان تھے، سید زادے کا ادب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ حضرت غوث پاک کے 5 اوپر پیروں میں ہیں یہ، اللہ نے شان غوث پاک کو زیادہ دی ہے۔ ان کا واقعہ، یہ گھر سے نکلے حج کے لیے، اونٹنی تھی، بستی سے نکل کر جو رستہ مکہ مکرمہ کو جاتا تھا، اس راستے پر اونٹنی کو ڈالا، اونٹنی نے جانے سے انکار کر دیا، وہ دوسری طرف جاتی تھی، آپ اس کو ادھر موڑتے تھے، وہ دوسری طرف جاتی تھی۔
70 مرتبہ کوشش کی اس کو. کتنی مرتبہ؟ اس کا مطلب بہت زیادہ مرتبہ کوشش کی. پھر خیال فرمایا شاید اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. رسی چھوڑ دی کہ اب جدھر تو چلتی ہے ادھر چل. وہ بڑے آرام سے چلنے لگ گئی دوسری سمت میں. چلتے 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 ایک چھوٹی سی بستی آئی. وہاں ایک شخص بستی کے باہر کھڑا ہوا. اس نے ہاتھ پھیلا کے جیسے روکنا چاہا. آپ رک گئے. اس نے آ کر آپ سے پوچھا کیا آپ حکیم ہیں؟ حکیم اللہ کا نام ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ کوئی آپ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں. تو میں نے اس کو کہہ دیا نہیں تو یہ مایوس ہو جائے گا، بات تو پتہ کرے. فرمایا میں حکیم تو نہیں ہوں، عبد الحکیم ہوں، یعنی اللہ کا بندہ ہوں. اس نے سمجھا شاید یہ کہہ رہا ہے میں بڑا ڈاکٹر نہیں ہوں، چھوٹا ڈاکٹر ہوں. کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ سامنے ہماری بستی ہے، ہمارا جو راجہ ہے بستی میں جس کو بادشاہ سمجھ لیں، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، بڑی خوبصورت، جوان، بہت اچھی ہے، بیمار ہو گئی ہے. وہ بیماری ایسی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا. ہم سب پریشان ہیں کیونکہ راجہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ہم سب کو غم ہے. جو بھی اچھا سلوک کرے لوگ اس کا بھلا چاہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر آپ کا مزاج اچھا نہیں ہوگا تو لوگ آپ کا بھلا نہیں چاہیں. ہمارے ہاں مزاج کی کمزوریاں. فرمایا لے چلو، اللہ اس طرف لایا ہے، کوئی وجہ ہوگی. وہ لے گئے، راجہ سے ملوایا. راجہ نے کہا جی بچی ہے میری، تجربہ نہیں کرنے دوں گا، ایکسپیریمنٹ نہیں. سمجھو گے علاج کر سکتے ہو تو نہیں جی یہ ٹیسٹ کراؤ، یوں کراؤ، وہاں کراؤ، یہ اس کی نہیں ہو رہی ہے. بیماری سمجھ آ جائے علاج کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تختہ مشق نہیں بنانے دوں گا کہ تم تجربے کرو. اس نے کہا جی بہت اچھا. حضرت جنید نے کہا کوئی بات نہیں، مریض دکھاؤ. انہوں نے اس لڑکی کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر ایک کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور دروازے کو کنڈا لگایا ہوا تھا. حضرت جنید اس علاقے میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے، پہلی مرتبہ آئے، اور وہ جو لوگ تھے وہ مسلمان بھی نہیں تھے. دروازہ کھولا، سامنے وہ لڑکی رسیوں میں زنجیروں میں بندھی ہوئی. اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا جنید. حیران، میں کبھی یہاں آیا نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، یہ سلام بھی کر رہی ہے اور میرا نام بھی جانتی ہے. آپ سوچ رہے ہیں تو اس لڑکی نے کہا جنید تم سوچ رہے ہوگے مجھے تمہارا نام کس نے بتایا؟ اسی نے بتایا جس نے 70 مرتبہ کوشش کے باوجود تمہاری اونٹنی کو مکہ نہیں جانے دیا. تم نے کوشش کی تھی نا، تمہاری اونٹنی کو ادھر نہیں جانے دیا، ادھر پھیرا ہے، اسی نے تمہارا نام بتایا ہے. اور حیران، یہ بھی جانتی ہے کہ میں مکہ جا رہا تھا، میری اونٹنی ادھر جانے پہ راضی نہیں تھی، میں نے 70 مرتبہ کوشش کی، اس کو یہ بھی پتہ ہے. فرمایا اس کی کھولو رسیاں. انہوں نے کہا جی یہ پاگل ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں. فرمایا کھول دو، کھول دو. وہ رسیاں کھول دیں. فرمایا بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو تجھے پاگل کہہ رہے ہیں.
اس نے کہا جی پاگل میں نہیں ہوں، یہ پاگل ہے، میں پاگل نہیں ہوں۔ بیٹی بات بتاؤ۔ اس نے کہا جی یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی جو خاص رات تھی پوجا کی، یہ مجھے بھی چھت پہ لے گئے اور مجھے کہا کہ میں ستاروں کی پوجا کروں۔ میرا دل نہیں مانتا تھا۔ میں نے کہا او ستاروں کے بنانے والے، مجھے اپنی پہچان کرا، یہ ستارے میرے معبود ہو سکتے؟ یہ تو ٹوٹ جاتے ہیں، دن میں چھپ جاتے، یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ لوگ عبادت کر کے نیچے آ گئے، میں چھت پہ ہی رہی، روتی بھی رہی اور کہتی رہی اے سچے خدا مجھے اپنی پہچان کرا۔ میں ابھی چھت پر ہی تھی، اچانک روشنی ہوئی، ایک بڑے پیارے نورانی چہرے والے بزرگ، ان کے ساتھ چند افراد وہ بھی بڑے چمکتے چہروں والے آئے اور انہوں نے آ کر کہا بیٹی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے انہوں نے کلمہ پڑھایا، میں نے کہا آپ کون؟ انہوں نے کہا میں تیرا نبی ہوں، تجھے تیرے رب کی پہچان کرانے آیا ہوں۔ یہ ستارے خدا نہیں ہے، ستاروں کا بنانے والا اللہ ہے۔ انہوں نے مجھے نماز بھی سکھائی، کچھ کلمات سکھائے، میں رب کا ذکر کرتی ہوں، یہ سمجھتے ہیں میں پاگل ہو گئی ہوں، کیونکہ میں اس وقت کیفیت میں ہوتی ہوں، وجد ہو جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں پاگل ہو گئی ہے۔ میں نماز پڑھتی ہوں، ان کو عجیب لگتا ہے۔ جنید میں پاگل نہیں ہوں، یہ پاگل ہے۔ فرمایا اب تجھے پتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا تھا، یہاں بلا لیا گیا ہوں، تو چل تجھے مکہ لے چلتا ہوں، وہاں اللہ کا گھر ہے، تجھے کوئی عبادت سے روکنے والا نہیں ہوگا، وہاں اللہ کا گھر ہے، کعبہ ہے، اس کا طواف کرنا۔ اس نے کہا جنید ذرا اوپر دیکھو۔ حضرت جنید نے اوپر نگاہ کی تو کعبہ اس لڑکی کا طواف کر رہا تھا۔ حضرت جنید نے کہا بیٹی اتنی شان، پھر مجھے کیوں بلایا؟ اس نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی میرے ایمان کا گواہ کون بنے گا، میرے مسلمان ہونے کا گواہ کون ہوگا؟ میں مر گئی تو انہوں نے تو اپنا طریقہ کرنا ہے، میری نماز کون پڑھائے گا، دفنائے گا کون؟ تو حضور نے فرمایا میں جنید کو بھیجوں گا، تو جنید تم گواہ ہو جاؤ، میں پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لڑکی کی روح پرواز کرتی، تم نے نہیں پہچانا، گاؤں کے اکثر لوگ کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئے، یہ تھے ہمارے اللہ والے۔ اس واقعے کو بھی آپ کو سنا دیا۔ مصلی والا واقعہ میں کل سنا چکا ہوں، اور کون سا ہے؟ یہ جو واقعہ ایک آپ نے پوچھا ہے، آپ کو شوق ہے میں سنا دیتا ہوں۔ نصوح نامی ایک شخص نوجوان تھا، 18-20 سال کی عمر، اس کے چہرے پہ بال نہیں تھے، دیکھنے میں لڑکیوں جیسا لگتا۔ پرانے زمانے میں حمام ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ حمام کا مطلب گرم پانی کے نہانے کا انتظام،
لوگ جاتے تھے، مالش کرواتے تھے اور نہاتے تھے۔ یہ جو حمام تھا یہ خواتین کے لیے تھا۔ عورتیں آتی تھیں، وہاں جو عورتیں ہیں ان کو تیل وغیرہ مالش کر کے گرم پانی سے نہلاتی تھیں، جس طرح آج کل آپ کے یہاں مختلف جگہوں پر بنے ہوئے ہیں ایسے۔ اس کا نام نسوح تھا، لیکن تھا یہ مرد، دیکھنے میں لگتا تھا لڑکیوں جیسا۔ اس نے بھی وہیں لڑکیوں کے حمام میں نوکری کر رکھی تھی۔ آپ لوگ گرم حمام کہتے ہیں، گرم حمام لفظ نہیں ہوتا، حمام ہی ہوتا ہے، اور وہ حمام حما گرمی کو ہی کہتے ہیں، حما بخار کو بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر جو بادشاہ کی بیٹی تھی وہ بھی آتی تھی، اور وہ بھی اسی طرح مالش کروانا، نہانا۔ اس کو یہ لڑکا پسند تھا، جبکہ یہ نہیں پتا تھا کہ یہ لڑکا ہے۔ اس کے ہاتھ کی پھرتی دیکھ کر وہ اس سے مالش کراتی تھی۔ یہ اندر ہر وقت ڈرتا تھا، میرا پول کھل گیا، کسی کو پتہ لگ گیا کہ میں لڑکی نہیں لڑکا ہوں تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن مزہ آتا تھا۔ عورتیں آتی تھیں، وہ لباس اتار دیتی تھیں، تو یہ روز کہتا تھا کل توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا۔ یہ کل آتی، اونچی، کل آتی، ابھی ارادہ کیا ابھی کرو، نہیں جی کل، تو یہ کل نہیں آتی۔ اس کو مزہ آتا رہا، وہ لگا رہا، اندر سے ڈرتا تھا۔ ایک دن وہ شہزادی آئی، اس نے اپنے کپڑے اور زیور اتار کے رکھا، مالش کروائی۔ نہانے کے بعد اس نے اپنے کپڑے دیکھے تو اس نے کہا میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار نہیں مل رہا۔ وہ جو مالک تھا حمام کا، اس کو پتا تھا کہ یہ شہزادی ہے، اس کی چیز گم ہونے کا مطلب ہم سارے قید ہو جائیں گے، سزا ہوگی۔ اس نے دروازہ کرا دیا بند کہ جتنے موجود ہیں سب کی تلاشی ہوگی، سب کی تلاشی ہوگی۔ اس کی روح کانپ گئی، اس نے چوری نہیں کی تھی، مگر تلاشی کا مطلب پتہ لگ جائے گا کہ یہ لڑکی نہیں ہے، کتنی سزا ہوگی، کیا ہوگا۔ بس وہ لمحہ آ گیا جو زندگی میں ہر ایک کی آتا ہے، کوئی اس کو استعمال کر کے اچھا ہو جاتا ہے، اور کوئی وہ لمحہ بھی گزار دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ یہ لمحہ آ گیا، اس نے سچی توبہ کر لی، یا اللہ آج میرا بھرم رکھ لے، اب کچھ بھی ہو جائے میں نے اب یہ کام نہیں کرنا، یہ میرا تجھ سے پکا وعدہ۔ اور حدیث شریف ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچی توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تلاشی شروع ہوئی، اتنے میں اچانک شور مچا کے وہ کہیں نیچے گر گیا تھا، ہار مل گیا۔ اس نے اللہ کا شکر کیا۔ وہ شہزادی نے سب سے پہلے اس کو بلایا، مجھے ویسے یقین تھا کہ تو چور نہیں ہے، لیکن اگر تو نے چوری کی ہوتی تو بہت برا ہوتا، اور میں تجھے کھونا نہیں چاہتی تھی، اب کل سے میں تجھے ڈبل فیس دیا کروں گی۔ اس نے کہا جی اب ڈبل دو یا 100 گنا دو، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ شہزادی نے کہا وہ ہو گیا وقتی طور پر، لیکن تو نے تو چوری نہیں کی، تو تو نے، اس نے کہا نہیں جی میں نے اب یہ کام نہیں کرنا۔ یہ واقعہ لکھ کر شعر شرح کرنے والے فرماتے ہیں ضروری تو نہیں تھا نا کہ اس کو یہ موقع ملتا،
اس سے پہلے بھی پتہ لگ سکتا تھا. تو اے بندے، جو موقع ملتا ہے اس کو یہ نہ سمجھ کے اور چانس، کبھی کبھی دوبارہ چانس ملتا نہیں. تو توبہ کرنے میں دیر، توبۃ النصوح، نصیحت والی توبہ، ایسی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے پھر ہم نے گناہ کرنا نہیں. اس کو سچی توبہ کہتے ہیں. یہ حضرت ربیع بن سلیمان بہت بڑے عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے. یہ پیسے جمع کر کے حج کے ارادے سے اپنے گاؤں والوں کے ساتھ چلے. قطرہ قطرہ کر کے جمع کیا تھا پیسہ. حج کے سفر پہ جانا ہے، مہینوں لگتے ہیں. آج کل کی طرح تو نہیں نا 4-6 گھنٹے میں جہاز پہنچ گیا، مہینوں لگتے تھے. کھانا پینا، کپڑے، یہ وہ، پھر وہاں رہ کر خرچہ. گاؤں سے چلے اور کوفہ پہنچے. وہاں پر بڑا قافلہ تیار ہو کر جاتا تھا. چھوٹے چھوٹے علاقوں سے قافلے آئے، بڑا قافلہ بن کر حج کے لیے جاتے تھے. وہاں رکے کہ جس نے کوئی شاپنگ کرنی ہے، خریداری کرنی ہے، وہ کر لے. یہ بھی بازار نکلے. بازار میں گھومتے گھومتے بستی سے باہر چلے گئے. بستی کے باہر کھلے میدان، ایک جگہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. وہ کراچی نہیں تھا، کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کچرے کا ڈھیر سمجھ گئے. کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. وہاں انہوں نے دیکھا ایک عورت تھی. اس نے کپڑوں میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، کپڑے اس کے پھٹے پرانے تھے. اور ایک خچر، یہ گھوڑے سے بڑا، گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا ایک جانور ہوتا ہے. خچر کہتے ہیں، دلدل کہتے ہیں، میول کہتے ہیں. وہ مردار، ڈیڈ میٹ، مرا ہوا پڑا تھا. تو وہ عورت اس خچر کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کے ایک ٹوکری میں ڈال رہی تھی. یہ مسلمان تھے، علاقہ بھی مسلمانوں کا تھا، کہ کہیں یہ عورت یہ کھانا پکا کر لوگوں کو نہ کھلاتی ہو، بھٹیارن نہ ہو، ڈھابا نہ لگایا ہو. اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہیں یہی گوشت لوگوں کو کھلا دیتی ہو. کسی کی ٹوہ میں پیچھے جانا منع ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کہ کہیں ایسا ہی تو نہیں، یہ چپکے چپکے اس کے پیچھے چل پڑے. وہ عورت چلتی رہی. ایک بہت پرانی حویلی تھی، ٹوٹی ہوئی، کسی زمانے میں بہت عالی شان محل ہوگا. یہ اس کی طرف جا رہی تھی. وہ بچا کر، اس کی نظروں سے بچ کر چھپ چھپ کے چل رہے تھے. یہ اس کے دروازے پر پہنچی تو یہ دوسری طرف سے تیزی سے وہاں قریب آ گئے. جب دروازہ اس عورت نے کھٹکھٹایا، اندر سے لڑکیوں کی آواز آئی، کون؟ تو اس خاتون نے کہا، میں تمہاری دکھیاری ماں ہوں، دروازہ کھولو. دروازہ کھولا. یہ اندر چلی گئی خاتون، دروازہ بند ہو گیا. حضرت ربیع فرماتے ہیں کسی کے دروازے سے جھانکنا جائز نہیں. اگر کوئی آپ کے گھر کے دروازے کی کوئی سوراخ ہو، اس میں سے جھانکے، تو شریعت اجازت دیتی ہے آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، اور اس پر کوئی مقدمہ بھی ہو سکتا نہیں شریعت کے حوالے سے. یعنی شریعت اس قدر آپ کی پرائیویسی کی جو حفاظت کرتی ہے. کہتے ہیں میں مجبور تھا دیکھنے کے لیے کہ اس گوشت کا یہ کیا کرتی ہے. تو اس خاتون نے وہ گوشت اپنی بیٹیوں کے سامنے رکھا کہ یہ لو، بھونو اور کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. آواز آئی، کون؟ کہ میں ایک مسافر ہوں.
اندر سے آواز آئی ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ تیری کوئی خدمت کر سکیں، اے مسافر تو کوئی اور گھر دیکھ لے، ہم تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو۔ انہوں نے کہا مہربانی کرو، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں دینے کھلانے کے لیے، ہمارے دروازے پہ نہ کھڑے ہو، وہ کہیں اور چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا، صرف میری ایک بات سن لو۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ خاتون یہ گوشت جو تم لے کر آئی ہو یہ مردار ہے، اس کا کھانا حلال نہیں۔ بچیوں کو بھی آواز چلی گئی، جو بات نہیں معلوم تھی وہ بچیوں نے بھی سن لی۔ اس عورت نے کہا اے مسافر، مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، مگر تو بتا لاچاری کی حالت میں، حالت اضطرار میں، مجبوری میں، جب 3 دن سے زیادہ فاقہ ہو جائے تو مردار بھی حلال ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ربی کہنے لگے ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں ایسی نوبت کیوں آئی؟ تم بھیک کیوں نہیں مانگ لیتی؟ تم نے کسی کے سامنے ہاتھ کیوں نہیں پھیلا دیا؟ مردار کیوں کھا رہی ہو؟ اس نے کہا تو ہمیں کیوں تنگ کر رہا ہے؟ تو نے اگر دیکھ لیا تجھے بتا دیا، اب اپنا رستہ لے۔ ربی کہنے لگے نہیں، میں تمہیں یہ مردار نہیں کھانے دوں گا، مجھے بتاؤ۔ خاتون نے کہا ان لڑکیوں کا باپ جب تک زندہ تھا یہ شہزادیاں تھیں، عمدہ لباس پہنتی تھی، اچھے کھانے کھاتی تھی۔ ان کا باپ انتقال کر گیا، جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا، وہ چاہتا تھا اپنے جیسوں میں شادی کرنا، موقع نہیں ملا، اس کی موت ہو گئی۔ جو کچھ وہ چھوڑ کے گیا چند دن ہم اس میں سے گزارا کرتے رہے، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم نے بہت سا سامان بیچ کر گزارا کیا، پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں کہیں نہ کہیں کام پر چلی جاتی تھی، کام کرتی تھی، کچھ پیسے مل جاتے تھے، کبھی کھانا مل جاتا تھا، ہمارا گزر ہو جاتا تھا۔ 3 دن ہو گئے ہیں ہم نے کچھ بھی کھایا نہیں، اب تو بتا میں کیا کروں؟ ربی نے پھر کہا تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتی۔ اس خاتون نے کہا ہمیں صدقہ لینا جائز نہیں ہے، ہم آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ اب تو نے سن لیا، اب خدا کے لیے ہمارا پیچھا چھوڑ دے، اپنا راستہ لے۔ حضرت ربی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا تھوڑی دیر میرا انتظار کر لو، لیکن یہ حرام نہ کھاؤ۔ فرماتے ہیں میں روتا ہوا واپس آیا، اپنے قافلے والوں کے پاس آ کر کہا کہ میرا سامان مجھے واپس کر دو، میرے پیسے جو تمہارے پاس ہیں، جو میرا سامان ہے واپس کر دو، میں تمہارے ساتھ حج کو نہیں جاؤں گا۔ وہ لوگ کہنے لگے اتنی عمر ہو گئی تجھے پیسے جمع کرتے ہوئے حج کے لیے، اب موقع ملا ہے، گھر سے روانہ ہو چکا ہے، اچانک کیا ہو گیا جو ارادہ بدل دیا؟ کسی نے حج کے فضائل سنانے شروع کر دیے، حج کا اتنا ثواب ہے، حج کی اتنی برکت۔ ربی کہنے لگے زیادہ تقریر نہ کرو، میرے پیسے واپس کر دو۔ وہ لوگوں نے پھر دوسرے فقرے شروع کر دیے، کوئی لڑکی دیکھ لی ہوگی، کسی پہ دل آ گیا ہوگا، یہاں پر ارادہ کیوں بدل رہا ہے، اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں کرتا ہے نہ کرے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے اس کے پیسے اس کو واپس کر دیے۔ ربی کہتے ہیں میں بازار میں آیا، میں نے آٹا خریدا، آٹے کی بوری کے ساتھ میں نے کھانے پینے کی چیزیں اس میں ڈالی، کپڑے خریدے،
اور جتنے پیسے میرے پاس تھے 400 600 وہ میں نے اس میں ملا دیے، بوری سر پر اٹھائی اور دوبارہ ان کے دروازے پر چلا گیا۔ پھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون نے پوچھا کون؟ کہ میں وہی مسافر ربیع بن سلیمان ہوں۔ اس نے کہا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم عزت والے لوگ ہیں، تیرا اس طرح ہمارے دروازے پر رہنا ہماری عزت کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ کون اجنبی ہے؟ کیوں آتا ہے؟ تو مہربانی کر، تجھے سارا کچھ بتا دیا، اب تو جا۔ ربیع کہنے لگے صرف ایک مرتبہ دروازہ کھول دو، اس کے بعد میرے لیے کبھی دروازہ نہ کھولنا۔ واسطہ دیا، خاتون نے دروازہ کھولا، یہ بوری لے کر اندر گئے اور ان کے سامنے کھول دی ساری کہ حرام نہ کھاؤ، میرے پاس اس وقت یہی ہے، یہ قبول کر لو، اس سے زیادہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ وہ سارا کپڑے بھی، بچیاں دیکھ رہی تھیں، سامان کھانے پینے کا، کپڑے وغیرہ، پیسے۔ ماں نے کہا اے ربیع اللہ تجھے اس کی جزا عطا فرمائے، تو نے حج کا سفر چھوڑ کر ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ تجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمائے۔ پہلی لڑکی نے کہا اے ربیع اللہ تجھے اسی سال حج نصیب فرمائے۔ دوسری نے کہا تجھے اللہ ہر سال حج نصیب فرمائے۔ تیسری نے کہا جتنا تو نے ہمیں دیا ہے اس کا کئی گنا زیادہ اللہ تجھے عطا فرمائے۔ چوتھی نے کہا اللہ تیرا حشر ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے۔ ربیع کہتے ہیں میں روتا ہوا دعائیں لیتا ہوا واپس آ گیا، قافلہ چلا گیا۔ میں نے سوچا میں گھر واپس جاؤں گا، سارے گاؤں والے تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، کوئی بد نصیب کہے گا، کوئی بد قسمت کہے گا، کوئی جانے کیا کہے گا، تو میں ابھی نہیں جاتا، جب یہ حج والے حج کر کے آ جائیں گے ان کے ساتھ ہی جاؤں گا، پھر جو سننا پڑے گا سن لوں گا۔ میں نبی کی بیٹیوں کو بھوکا چھوڑ کر نبی کے چہرے کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا؟ تو میں وہیں رہ گیا ایک مسجد میں، دن میں کام کرتا تھا، جو مزدوری کرتا تھا ملتا تھا، میں شام کو وہیں سو جاتا تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا، یہاں تک کہ پہلا قافلہ جو حاجیوں کا تھا وہ آیا، تو میں نے سوچا کہ چلو حج نہیں کیا ان کو دیکھ لوں جو حج کر کے آ رہے ہیں۔ تو میں ان کے استقبال کو چلا گیا، دنیا آئی ہوئی تھی استقبال کو، تو اس قافلے کے لوگ یہ میرے جاننے والے نہیں تھے۔ ان میں سے لوگوں نے کہا اے ربیع تو کب آیا ہے؟ یہ تو پہلا قافلہ ہے، تو کس کے ساتھ آیا ہے؟ تو پہلے کیسے آ گیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے تو حج نہیں کیا، میں تو گیا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے حج کر کے جھوٹ بولتا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہاں ہم تجھے دیکھتے رہے، تو نظر آتا رہا، 1 2 3 4 کوئی ایک آدمی غلط بیانی کرے، یہ سب تو غلط کہہ سکتے نہیں۔ قافلوں پر قافلے آتے رہے، سب یہی کہتے رہے ربیع ہم نے تجھے وہاں دیکھا۔ پھر وہ قافلہ بھی آ گیا جو میرے اپنے گاؤں کے لوگوں کا تھا، جن کے ساتھ میں نے جانا تھا، میرا سگا بھائی بھی اس میں تھا۔ جب میں نے ان کا استقبال کیا تو وہ کہنے لگے ربیع سیدھا سیدھا بول دینا تھا کہ تمہارے ساتھ نہیں جانا، میں نے کسی اور کے ساتھ جانا ہے، ہمارے ساتھ نہیں جانا تھا، سیدھا سیدھا بول دیتے۔ ہم تمہیں وہاں بلاتے بھی رہے، تم نے وعدے بھی کیے ہمارے پاس آؤ گے، پھر ملے نہیں۔ اتنے میں بھائی آ گیا سامنے، بھائی
مجھ سے کوئی شکایت تھی تو مجھے کہہ دیتا کہ میں نے تیرے ساتھ نہیں جانا۔ اتنے میں ایک آدمی اتنا بڑا تھیلا لے کر آیا، ربی باب جبریل سے روضہ رسول سے نکلتے ہوئے یہ تو نے مجھ کو دیا تھا کہ یہ پکڑو، میں تم سے لے لیتا ہوں، جب سے اب تک تیرا یہ تھیلا اٹھائے پھر رہا ہوں، یہ لے اپنی امانت۔ ربی کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ میں تو گیا نہیں، یہ سب جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میں وہ تھیلا لے کر اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ عشاء کے بعد جب میں سویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، فرمایا ربی کتنی گواہیاں دیں کہ تو نے حج کیا ہے، تو ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے، کتنی گواہیاں چاہیے تجھے؟ سن، میری ایک بیٹی نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے اسی سال کا حج نصیب کرے، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بنا دیا ہے، یہ اسی کو دیکھتے رہے ہیں، تو نے اس سال بھی حج کیا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت تک تیری طرف سے ہر سال حج کرے گا۔ کیونکہ دوسری بیٹی نے کہا تھا تجھے اللہ ہر سال حج نصیب کرے، میری تیسری بیٹی نے کہا تھا کہ اللہ تجھے جتنا تو نے دیا ہے اس کا کئی گنا زیادہ دے۔ یہ تھیلا کھول کے دیکھ لے، یہ تھیلا کھول کے دیکھ لے، جتنا تو نے دیا تھا اس کا کئی گنا زیادہ ہے۔ اور چوتھی نے دعا دی تھی کہ اللہ تیرا حشر ہمارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے۔ تو ربی سن، انشاءاللہ سن، تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ربی فرماتے ہیں میں خواب سے جاگا تو میں نے تھیلا کھولا، اس کے تھیلے پر مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے، نفع پاتا ہے۔ میں نے جو دیے تھے وہ چند سو تھے، جو ملے تھے وہ کئی تھے، اس سے کئی گنا زیادہ تھے۔ تو آل نبی کا ادب کیا، اللہ نے اجر عطا فرمایا۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا ہاتھ کی لکیروں کا علم یا جو ہاتھ دیکھتے ہیں پامسٹ، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ جو ہاتھ کی لکیریں دیکھنا اور قسمت کا حال بتانا یہ جائز نہیں۔ یہ اگر کوئی علم تھا بھی تو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس طرح آپ کا تقدیر سے یقین اٹھ جاتا ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نوجوان تھا، بادشاہ تھا، اس نے بھی ایسا ہی کوئی آدمی رکھا ہوا تھا جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتاتا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس نے ایک دن صبح اس بادشاہ کے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے کہا بادشاہ سلامت، آپ 1 مہینے کے بعد وفات پا جائیں گے، آپ کے ہاتھ کی لکیریں کہہ رہی ہیں کہ آپ کی زندگی ختم۔ وہ بادشاہ نے اس پہ یقین کر لیا، لوگوں کو آرڈر دینے شروع کر دیے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ خود وہ بیمار ہوتا چلا گیا۔ اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا، وہ بڑا سیانہ تھا۔ بادشاہ بستر سے لگ گیا، اتنے میں وہ وزیر آ گیا، اس نے دیکھا میں اچھا بھلا چھوڑ کے گیا تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ ادھر لوگ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ نے اگلے 10 سال کے لیے یہ آرڈر دے دیا، یہ دے دیا۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس، کیا ہوا؟ بادشاہ نے اس کو بتایا کہ اس طرح اس نے میرا ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے، تو میں نے آرڈر دے دیے، اب تم بھی سن لو۔ اس نے کہا ٹھہر جائیں، میں سن لوں گا بعد میں۔ اس نے اس کو لکیریں دیکھنے والے کو بلایا، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ بادشاہ کا ہاتھ دوبارہ دیکھو۔ اس نے دیکھا، دیکھ کے کہا جی جو میں نے خبر دی ہے وہ بالکل صحیح ہے، بادشاہ اب چند دنوں کا مہمان۔ اس نے کہا پکی بات؟ جی پکی بات۔ وزیر نے کہا تم اب اپنا ہاتھ دیکھو۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، ان کا بتاؤ تمہاری زندگی کتنی ہے؟ اس نے کہا جی میں ابھی کم از کم 50 سال کہیں نہیں گیا۔
میں 50 سال ابھی. اس نے تلوار نکالی اور گردن اڑا دی بادشاہ کے سامنے کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے سامنے کہا یہ 50 سال تک نہیں مرے گا، میں نے 50 منٹ سے پہلے ختم کر دیا. اس کی بات کا اعتبار کر رہے ہو؟ یہ رب کے کام ہیں، یہ جانتے نہیں. وہ بادشاہ بالکل اچھا بھلا ہو گیا. تو یہ لکیریں دیکھنے والے اگر واقعی جانتے تو یہ دکانیں لگا کے بیٹھتے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ راز پا لیتے اور پھر یہ بتا دیں کہ وہ جو ٹوئن ٹاور تھا امریکہ میں وہ کس نے گرایا تھا. ساری دنیا کے راز پھر ان کو پتہ ہوں، پھر نہ فوج کی ضرورت نہ پولیس کی ضرورت. تو یہ علم وغیرہ اس طرح کی کوئی بات نہیں. او اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی. اللہ 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 لا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ اللہ لا الہ الا ہو. اللہ اللہ پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. پیاری صورت ہنستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول. نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا. حق کا پیارا رسول نبی جی. اللہ 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 اللہ
جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اعتکاف کرنے والے کل چاند مغرب کا جس وقت ہوگا اعتکاف ان کا پورا ہو جائے گا۔ آپ اس اعتکاف کو ضائع نہ کرنا۔ یہ سعادت ملی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد پھر نمازوں کا ہی نہ پتہ ہو، مسجد کا ہی نہ پتہ ہو۔ اور ہم سب بھی یہ تمنا کریں اللہ ہمیں پھر رمضان عطا فرمائے، اور دعائیں کریں آج کی رات آپ کے پاس ہے اور زیادہ نیکی کر لیں۔ پھر کل کی رات بھی لیلۃ الجائزہ ہے، وہ بھی ایسی رات کہ اگر مہینے بھر میں سستی ہوئی اس رات توبہ کر لی اللہ پھر بھی بخش دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ مسجد انتظامیہ کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو معافی چاہتے ہیں، آپ کو کوئی آرام پوری طرح نہ پہنچا ہو اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ جتنے لوگوں نے خدمت کی ہے ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے معافی چاہتا ہوں۔